السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس سیرت کا 8واں دن ہے۔ 7ویں درس میں ہجرت کا واقعہ اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے اہم کام انجام دیے اس کو بیان کیا گیا۔ اب آج ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ جنگوں کا آغاز کیسے ہوا۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ لڑائی، یہ جو جنگیں ہیں یہ مدینہ منورہ میں شروع ہوئی۔ جنگ میں کیا ہوتا ہے، دونوں طرف کے لوگ لڑتے ہیں، اس کو جنگ کہتے ہیں۔ تو مشرکین اور مسلمان دونوں کی لڑائیاں یہ ہجرت کے بعد شروع ہوئی، لیکن مشرکین کا مسلمانوں پہ ظلم وہ پہلے روز سے ہی چلا ہوا رہا ہے۔ جس وقت حضور نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگ مسلمان ہونے لگے، اسی وقت سے مشرکین مکہ مسلمانوں پر ظلم کرتے آ رہے ہیں، اسی وقت سے۔ اور ہجرت تک کتنے سال گزر گئے؟ 13 سال گزر گئے۔ اعلان نبوت کے 13 سال کے بعد حضور نے اور مسلمانوں نے ہجرت فرمائی۔ تو 13 سال تک مشرکین مسلمانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اس کو جنگ نہیں بولتے ہیں، جنگ اس کو بولتے ہیں جب دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ دونوں طرف سے جو لڑائیاں شروع ہوئی وہ ہجرت کے بعد ہے، لیکن اس سے پہلے 13 سال تک مسلمان صرف مار کھاتے رہے، مسلمانوں کا خون بہتا رہا، ان کی جان جاتی رہی، ان کے مال لوٹے گئے، ان کی عورتوں کو شہید کر دیا گیا، ان کی عورتوں کو ستایا گیا، مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوتا رہا ایک طرفہ۔ اس کے جواب میں مسلمانوں نے کبھی کچھ نہیں کیا۔ پورے 13 سال مکہ مکرمہ کے کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ کسی مسلمان نے بھی پلٹ کر کسی کافر کو مارا ہو، یا مسلمانوں نے کوئی گروپ بنا کر مکہ میں کس مشرکین کو کہیں گلیوں میں پکڑ کر مارا ہو، یا کسی کو پیٹا ہو، یا کسی کی جان لی ہو۔ ایسا کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا، کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ ایک ہی آدمی اگر چاہ لے تو کسی ایک کو گلی میں جاتے ہوئے مار سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہزاروں ہوں تبھی کچھ ہو سکتا ہے۔ ایسا کوئی انفرادی واقعہ بھی نہیں پیش آیا۔ 13 سال تک مسلمان صرف مار کھاتے رہے، اور آج کی زبان میں آپ کہیں تو مسلمانوں کی لنچنگ ہوتی رہی۔ جہاں مسلمان ملا اس کو مارا گیا، پیٹا گیا۔ اور سب سے پہلے معلوم ہے مسلمانوں میں ایک خاتون کو بہت بے دردی سے شہید کیا گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی امی جان۔ بوڑھی خاتون کو یہ مشرکین نے مکہ مکرمہ میں بوڑھی خاتون کو پہلے تو باندھ کر انہیں مارا گیا، پھر اس کے بعد ناف کے نیچے نیزہ مار کر انہیں شہید کیا گیا۔ یہ نہیں بتاتے جو لوگ اسلام کے خلاف بولتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ سب سے پہلے ایک بوڑھی عورت کو اس طرح مارا گیا مکہ مکرمہ میں، مشرکین نے مارا۔ بہت اس کی داستانیں ہیں، مسلمانوں کو بہت بے دردی سے مارا گیا۔ تو 13 سال تک یہی ہوا مکہ میں، اور اس کے بعد مسلمان مکہ چھوڑ کر چلے جانے پر مجبور ہوئے۔ اب اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ اپنا گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنا باغ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنا شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، جس علاقے میں پیدا ہوئے بڑے ہوئے اسے چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں ان کا کوئی نہیں ہے۔ تو اب کسی ظلم کا انجام اس سے زیادہ اور ہوگا بھی کیا؟
مشرکین کو وہیں پر ٹھہر جانا چاہیے تھا. چلو اب یہ سب تو چلے گئے نا مکہ چھوڑ کر, ان کے گھروں پہ ہمارے قبضے ہو گئے, ان کی زمینیں ہمارے قبضے میں آ گئی, سب کچھ تو ہو ہی گیا. لیکن وہاں بھی ان مشرکین کو صبر نہیں آیا. کیا ہوا؟ سارے مسلمان مدینہ منورہ آ گئے. یہ بہت بڑی قربانی ہے, اپنے گھروں کو چھوڑ دینا, زمین کو چھوڑ دینا, ساری چیز چھوڑ دینا, مدینہ منورہ آ گئے. لیکن اس کے بعد بھی مشرکین مکہ خاموش نہیں رہے. 13 سال تک یہ ظلم ہوا, حتیٰ کہ آخر میں کیا ہوا کہ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان بنا, اسکیم بنی, اور وہ سب واقعہ میں پیچھے سنا چکا ہوں کس طریقے سے انہوں نے پلان بنایا تھا. پھر کس طرح حضور ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے. یہ بہت بڑے بڑے واقعات ہیں. 3 سال تک پورے مسلمانوں کا بائیکاٹ ہوا, کھانے پینے کے لیے مسلمان ترستے رہے. ان کو انسانوں کی آبادی سے ہٹا کر بالکل بے یار و مددگار کر دیا گیا. مجبور و بے بس ہو کر انہوں نے 3 سال کی مصیبتوں کو برداشت کیا. وہ بھی ہوا, کیا کیا نہیں ہوا 13 سال میں, بہت کچھ ہوا. لیکن وہیں پر یہ لوگ رکے نہیں. جب مدینہ منورہ سب آ گئے تو انہوں نے, مشرکین مکہ نے وہاں بھی مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں شروع کی. کیا کارروائیاں شروع کی انہوں نے؟ مدینہ منورہ کے لوگوں کو انہوں نے خطوط لکھے, آدمیوں کو بھیجے کہ تم اپنے پاس سے مسلمانوں کو نکال دو. وہ کیا چاہتے تھے؟ مکہ سے تو نکل گئے نا, لیکن عرب میں کہیں اور بھی ان کو جگہ نہیں ملنا چاہیے, کہیں اور بھی جگہ نہیں ملنا چاہیے. اچھا, قصور کیا تھا مسلمانوں کا؟ مسلمان کیا مکہ میں مسلمان لوٹ مار کر رہے تھے, لوگوں کی جان لے رہے تھے؟ کچھ نہیں. ان کو اسلام سمجھ میں آیا, وہ مسلمان ہو گئے تھے. کسی کو زبردستی تو مسلمان نہیں بنایا گیا تھا. جس کو سمجھ میں آیا وہ مسلمان ہوا, جس کو نہیں سمجھ میں آیا وہ نہیں ہوا. کسی کے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں کی گئی. دنیا کے تمام مذہبوں کا یہی معاملہ ہے. ہر مذہب کبھی نہ کبھی شروع ہوتا ہے, لوگ اس کے ماننے والے ہو جاتے ہیں, لیکن مسلمانوں کے ساتھ یہ برداشت نہیں کیا گیا. حالانکہ مسلمانوں کی شروعات بھی نہیں ہو رہی تھی اس وقت. کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ بھائی پہلے سے سب مشرک تھے تو پھر یہ مسلمان کیوں شروع ہوئے, سب کو مشرک. ایسا نہیں ہے, وہاں مشرکوں سے پہلے مسلمان تھے. مکہ کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. خانہ کعبہ تھا مسلمانوں کا ہی. بعد میں ان لوگوں نے بت پرستی شروع کی اس میں, تو یہ تو مشرکین تو بعد میں ہوئے نا. پہلے تو مسلمانوں کا ہی شاعر تھا وہ. خانہ کعبہ میں سب اللہ کی عبادت ہوتی تھی. بعد میں ان لوگوں نے سب لے جا کر اس میں گھسا دیے, اور بعد میں سارے مشرک ہو گئے نا وہاں. اصل تو مسلمانوں کا ہی تھا. تو مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر عرب کے لوگ واپس آ رہے تھے حضور کی تعلیمات کے نتیجے میں. دوبارہ پھر ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا گیا؟ وہ مسلمان تھے, مشرک نہیں تھے, وہ مسلمان تھے. ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی پرستش نہیں کی تھی, ان کو توڑا تھا, تو مسلمانوں کا ہی تھا. اب پھر مسلمان پیدا ہو رہے ہیں تو ان کو برداشت نہیں ہوا اور مسلمانوں پر ظلم انہوں نے شروع کیا. تو ٹھیک ہے, ظلم ہوا 13 سال. مسلمان اس سے بڑی بات کیا ہے, چھوڑ کر چلے گئے, مدینہ منورہ آئے. تو ان کی کوشش کیا تھی؟ عرب میں کہیں بھی ان کو ٹکنے کی جگہ نہ ملے, کوئی ان کو نہ رکھے, کہ واپس مکہ آنے پہ مجبور ہوں, اور پھر ہم ان پر ظلم کرتے رہیں اور ان کو ان کے مذہب سے ہٹا دیں, ان کو سدھار کے رکھ دیں. تو مدینہ انہوں نے خطوط لکھے, آدمی بھی بھیجے کہ ہمارے مکہ کے لوگوں کو تم نے وہاں رکھ لیا ہے. لہٰذا اب یہ لوگ کر کیا رہے تھے؟ مکہ میں تو ان کے حقوق نہیں دے رہے تھے, مکہ میں حقوق نہیں دے رہے تھے. ایک طرح سے سمجھیے کہ دوسرے درجے کا شہری بنا کے رکھ دیے تھے وہ لوگ, کہ حقوق ہی نہیں ہے ان کے. مدینے میں آئے, وہاں کی شہریت ملی تو وہ بھی نہیں دینا ہے, واپس پھر ہمارے پاس ہی بھیجو, ہم ظلم کریں گے ان کے اوپر. تو مدینے کو آدمی بھیجے, خطوط لکھے, واپس کرو. تو مدینہ منورہ کے جو انصار تھے
انہوں نے اتنی مضبوطی سے مسلمانوں کو پناہ دی تھی، وہ خود بھی مسلمان ہو چکے تھے، تو واپس کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ وہ لوگ یہی بول کر لے گئے تھے کہ ہم جان کی بازی لگا دیں گے اور ہم مسلمانوں کی حفاظت کریں گے۔ وہ خود بھی مسلمان ہو گئے تھے، اسلام کا ساتھ دیں گے۔ تو وہاں کے جو یہودی تھے اور جو منافق قسم کے تھے، ان کو بہت مکہ کے مشرکین نے کہا ان کو وہاں سے نکال دو، بھگا دو، لالچ بھی دیا، ڈرایا دھمکایا، سب کچھ کیا، مگر ہوا نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اب مدینے کے لوگ تو نہیں بھگا رہے نا، تو مدینے پہ حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو مشرکین مکہ کی مسلمانوں کے خلاف یہ کارروائیاں، کیا کیا کارروائیاں، مدینے پہ حملہ کریں گے، اور حملہ ہم اکیلے نہیں کرنا ہے، مدینے میں یہودی ہیں ان کو بھڑکاؤ مسلمانوں کے خلاف، اور جو وہاں مشرکین ہیں مسلمان نہیں ہوئے ان کو بھڑکاؤ، مدینے کے اطراف چاروں طرف رہنے والے جو قبیلے ہیں ان کو بھڑکاؤ، اور پورے عرب کو بھڑکاؤ کہ کوئی بھی کہیں سے آئے مدینے پہ حملہ کرنے، ہم ساتھ دیں گے، اس کے اخراجات ہم اٹھائیں گے، اس کو ہتھیار ہم دیں گے، کھانے پینے کا سامان ہم دیں گے، ساری سہولیات ہم دیں گے، کرو مدینے پر۔ تو گویا پورا ایک آفر ہو گیا پورے عرب میں کہ کوئی بھی اٹھے اور مدینے پہ حملہ کرے، پورا عرب میں قریش اٹھ کر اس کا ساتھ دیں گے، یہودی ساتھ دیں گے، وہ ساتھ دیں گے، وہ قبیلہ ساتھ دے گا۔ تو آپ سوچئے پورے عرب میں مسلمانوں کا جینا محال کرنے کی کوشش کی گئی کہ مدینے میں بھی وہ نہ رہ سکیں سکون سے۔ جب یہ ہوا تو اب اور کیا ہوتا تھا دیکھیے، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مشرکین مکہ مسلمانوں کو مدینے کے قریب تک بھی آ کے لوٹتے تھے۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے جو اونٹ تھے، جو بکریاں تھیں، جو مدینے کے باہر چرتے تھے، آ کر ان کے اونٹ لے کے بھاگ جاتے تھے۔ کوئی آدمی مل گیا اس پہ حملہ کر دیتے تھے، اور کوئی مکہ مکرمہ گیا مدینے کا کوئی مسلمان، وہاں اس کو مارنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ انصار کے بہت بڑے سردار ہیں، وہ جب خانہ کعبہ کے طواف کے لیے مکہ مکرمہ گئے، ابو جہل نے دیکھا تو اس نے کہا کہ تم اگر یہ فلاں شخص کے ساتھ نہیں ہوتے تو میں تمہیں واپس جانے نہیں دیتا۔ اور کوئی سفر میں کہیں مل گیا کوئی مسلمان، مشکل تھا مسلمانوں کو سفر کرنا بھی، مدینے سے باہر کہیں سفر نہیں کر سکتے تھے، اور جو اثر و رسوخ والے پاورفل لوگ بھی اگر مکہ جا رہے ہیں تو ان کو بھی مارنے کی کوشش کی جاتی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جیسے سردار کو دھمکیاں دی جا رہی ہے، اور یہ جانور لوٹ کے لے کے چلے جا رہے ہیں، مسلمانوں کا مال بھی محفوظ نہیں ہے، یہ سب کر رہے ہیں مشرکین۔ کتنے دن کا راستہ ہے؟ 10 دن کا راستہ ہے مکہ سے مدینہ منورہ۔ وہ 10 دن کا راستہ طے کر کے آ کے ستا رہے ہیں، جانور لوٹ کے لے جا رہے ہیں، اور کیا کیا کر رہے ہیں۔ یہ سب دیکھیے، یہ سب نہیں بتانے والے، بعد میں بتائیں گے مسلمان ایسا کیے، مسلمان ویسا کیے۔ اچھا، اب مسلمانوں نے حفاظتی اقدامات کیا کیے؟ دیکھیے، اب 2 چیزیں ہیں اس میں حفاظتی اقدامات میں۔ اب مشرکین مکہ کے ظلم سے بچنے کے لیے اب ان کو کہیں نہ کہیں دبانا پڑے گا، ان کے مفاد کو خطرے میں لانا پڑے گا، ان کے اوپر بھی ضرب لگانی پڑے گی کہیں نہ کہیں۔ اس کا ایک بہترین طریقہ کیا تھا؟ یہ مان لیجئے مکہ مکرمہ، یہ مان لیجئے مدینہ منورہ، اور یہاں پر شام ہے، ملک شام۔ مکہ والوں کی تجارت، یہ لوگ تجارت کے لیے ملک شام جاتے ہیں، ملک شام یہ ہے ان کی تجارت کا راستہ، پوری کمائی ادھر سے ہو رہی ہے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے نا، شام جاتے ہیں، یمن جاتے ہیں، 2 طرف سے کماتے ہیں وہ لوگ۔ تو حضور نے کیا کیا، یہ ان کا جو راستہ ہے نا، اب ظاہر سی بات ہے پیسہ رہے گا تو یہ سب کریں گے نا، ہتھیار خریدیں گے۔ خوشحال آدمی پیسہ زیادہ ہونے پر ہی سرکش ہوتا ہے۔ آج دنیا میں دیکھیے، جتنے ملک دنیا کا سکون حرام کیے ہوئے ہیں، سب کے پاس پیسہ زیادہ ہے۔ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ خود میں کیسے جیوں اسی میں پریشان ہے۔
جس کے پاس زیادہ پیسہ جمع ہو گیا وہی سب کو پریشان کر رہا ہے۔ تو حضور نے کیا کیا، ان کے اس راستے کو حضور نے پہلے جس طرح دھڑلے سے وہ لوگ جاتے تھے ان کے قافلے، اب ظاہر سی بات ہے اب یہاں سے 50 اونٹوں پہ مال جا رہا ہے، 50 اونٹوں پہ مال جا رہا ہے، اب یہاں سے گزرنے کا راستہ ہی سیف نہیں ہے، سلامت نہیں ہے، تو پھر سوچئے اب کیا کاروبار ہوگا۔ تو مسلمانوں نے یہی کیا کہ وہ ادھر جب بھی معلوم ہوتا کہ کوئی ان کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے تو ادھر سے نکل جاتے تھے، 50 50 60 60 100 100 جتنے حضور جتنوں کو بھیج دیں تو وہ نکل جاتے تھے۔ تو ان کو احساس ہو گیا کہ ہمارا راستہ خطرے میں آ گیا ہے، مسلمانوں کے ہمارے تجارتی قافلے پہلے کی طرح اب دندناتے ہوئے جا نہیں سکتے، اب یہ مسلمان بھی ہے نا اچھی خاصی تعداد میں، اب یہ قافلے پہلے کی طرح جا نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کو مدینہ منورہ کے پاس سے گزرنا تھا، یہاں سے نکلیں گے تو ملک شام پہنچیں گے نا، اب یہاں سے لے کے یہاں تک، پہلے تو یہاں تک مدینے کے قریب ادھر سے ادھر تک ان کا راستہ خطرے میں تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہیں سے خطرے میں آنا شروع ہو گیا۔ تو اس طرح صحابہ کرام جیسے ہی معلوم ہوتا کہ کوئی قافلہ ان کا جا رہا، اچھا یہ کیوں ہوتا تھا؟ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ان لوگوں کو عقل آ جائے کہ اب تو سدھر جاؤ، کہ اب تمہارا بھی نقصان ہو رہا ہے، تو شاید ان کو اپنا نقصان ہوتا ہوا دیکھ کے عقل آ جائے کہ نہیں بھائی اب تک ستا لیے اب چھوڑ دیں، اب ہمارا بھی نقصان ہوگا۔ تو ان کی عقل ٹھکانے لانے کے لیے صرف ان کے قافلوں کو تھوڑا پریشان کیا جاتا تھا، اطمینان سے نہیں جا سکتے تھے، تو لیکن اس سے بھی ان کی عقل ٹھکانے نہیں آئی۔ تو اس کے بعد کیا کیا گیا، جو ان کے جو قافلے آتے جاتے تھے تو کوشش کی جاتی تھی کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے، قافلوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ ان کی کوشش کیا ہوتی تھی، کسی طرح بچ کے نکلیں۔ تو یہ لوگ پہلے کی طرح ایسے نہیں نکلتے تھے، پہلے آگے جاسوسوں کو چھوڑ دیتے تھے، آگے تم لوگ جاؤ، آگے کہاں تک راستہ کلیئر ہے ذرا بتاتے رہو، اسی حساب سے ہم چلیں گے۔ تو پہلے کی طرح نہیں رہا، انہیں بھی اپنے جاسوس آگے بھیجنا پڑتا تھا، ادھر سے صحابہ طاق میں رہتے تھے کوئی قافلہ آ رہا ہے کیا، چلو دور دور تک جا کے آ رہا ہے۔ اب اس وقت تو ایسا تو تھا نہیں نا کہ کوئی فون کا دور ہے یا معلوم ہوگا، آدمیوں کو ہی دیکھنا پڑتا تھا بھئی یہ قافلہ آ رہا ہے، پھر وہاں سے وہ قافلہ تو ایک آدمی کی طرح تیز نہیں آ سکتا، قافلے میں اونٹ ہوتے ہیں، اونٹوں کے اوپر سامان ہوتا ہے، تو وہ اپنی آہستہ چال سے ہی آتے ہیں۔ ابھی دیکھیے جو لاریاں آتی ہیں نا، ٹرک جو بھرے ہوئے ٹرک کیسے آتے ہیں 40 کی اسپیڈ میں، 50 کی اسپیڈ میں، اور کار کیسے آئے گی 100 کی اسپیڈ میں آئے گی، تو وہی حال ہوتا تھا، ٹرک آتے ہوئے دیکھ لیے فوراً بائک یا کار دبا کے آئے، بتا دیے بھائی وہ حیدرآباد سے جو ہے شاد نگر کے پاس ٹرک آ رہے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوتا تھا۔ اب وہ اونٹوں پہ سامان ہے پورا، اونٹ تو تیز اتنا سامان لے کے بھاگیں گے نہیں، اور پورے ایک ساتھ سب کو لے کے چلنا ہے، تو واہی اس ساتھ اب ادھر کوئی گھوڑے سے دوڑ کے آیا، اچھا دور سے ہی دیکھ لیتے تھے، اب سہارا ہے پورا، اچھا قافلہ آ رہا ہے، گھوڑا دوڑا کے بھاگ گئے بھائی قافلہ آ رہا ہے۔ ایسے ہی قافلے والے بھی اپنے لوگوں کو آگے بھیج کے رکھتے تھے کہ تم ایک دن کی دوری پہ چلو، 2 دن کی دوری پہ رہو، کہ بھائی آگے تک ہاں راستہ کلیئر ہے، آگے 1 دن تک کوئی خطرہ نہیں ہے، آگے 2 دن تک کوئی خطرہ نہیں ہے، آگے سب راستہ صاف ہے۔ تو اس طرح ان کو بھی کرنا پڑتا تھا، اور ادھر مدینہ منورہ سے بھی تو ایسا ہوتا تھا۔ اب دوسرا کیا ہوا، مشرکین مکہ کے اچھا یہ قبائل سے صلح و امن کے معاہدے، مدینے کے اطراف جو قبیلے تھے مسلمان ان سے صلح کرتے جا رہے تھے کہ دیکھو اب ہم مدینے میں آ گئے ہیں، اور ہم مدینے کے یہودیوں سے بھی معاہدہ کر چکے ہیں کہ وہ ہم نہیں لڑیں گے، اور کوئی آ کر مدینے پہ حملہ کرے گا تو سارے مل کے اس سے لڑیں گے، اور مدینے کے اوپر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، چاہے مسلمانوں پہ کرے چاہے یہودیوں پہ کرے، وہ مدینے پہ حملہ سمجھا جائے گا۔ ایسے ہی اطراف کے قبیلوں کو بھی سمجھا لیا گیا کہ تم ہمارے میں ضم ہو جاؤ، آپ پر کوئی حملہ کرے گا ہم سب آئیں گے، مدینے پہ کوئی حملہ کر رہا ہے تم کو بھی آنا ہے۔ تو اس طرح اپنا علاقہ وسیع کرتے گئے،
کہ اب صرف مدینہ نہیں اطراف کے قبائل بھی. اب دیکھیے یہ قبیلے، یہاں ایک قبیلہ ہے، یہ قبیلے والا اگر مدینے والوں سے مل گیا تو ظاہر سی بات ہے وہ یہاں یہ علاقہ بڑا ہو گیا نا مکہ والوں کو، اب یہیں سے اب سوچنا پڑے گا. یہ مل گئے ادھر سے تو یہ حفاظت بھی ہو جائے گی نا قبیلوں سے. تو قبیلوں سے معاہدے بھی ہوتے تھے کہ ہم تو زیادہ سے زیادہ اپنی طاقت بڑھائیں. تو یہ ہوتا تھا. دوسرا ان کے راستوں کو روکنے کی کوشش کی جاتی تھی. اب کیا ہوا دیکھیے کہ جب یہ راستے روکے جا رہے تھے تو اس میں بہت سارے واقعات بھی ہوئے. کہیں کہیں لڑائی کی بھی نوبت آئی، تیر چلانے کی بھی نوبت آئی. اب یہاں پر دیکھیے مکہ مکرمہ سے لوگ آئے مدینے کے قریب، مسلمانوں کے جو اونٹ چر رہے تھے وہ اونٹ ہانک کر لے کر آ گئے وہ. تو ادھر سے مسلمان بھی آئے، ادھر سے قافلہ آ رہا تھا، ان کے اونٹ لے کے چلے گئے لوگ. اور وہ جو لے کے جا رہا تھا نا اس کو ایک تیر مار دیا گیا، وہ وہیں پر ڈھیر بھی ہو گیا. اور بہت بڑا آدمی تھا مکہ کا ایک بہت بڑا آدمی تھا وہ. تو تیر سے وہ تو گیا ہی، سب سے پہلے وہی مارا گیا. دیکھیے آپ پوری تاریخ دیکھیے، مسلمانوں کو تو اول روز سے مارا گیا. ابتدا اسلام میں ہی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا خاتون کو شہید کر دیا گیا. لیکن مشرک کب مر رہا ہے؟ 15 سال کے بعد پہلا مشرک مر رہا ہے. 15 سال کے بعد سوچیے آپ. اچھا اب جب یہ ہو گیا نا یہ واقعہ، تو ان لوگوں نے سوچا یہ ہمارے ایریے میں آ کے، بھائی کہاں مدینہ منورہ آئے، یہ طائف سے آ رہے تھے، ہمارے ایریے میں آ کر یہ ہمارا قافلہ بھی لے کے چلے گئے، چھوٹا موٹا جو بھی تھا. پھر وہ ہمارے مکہ کے اتنے بڑے سردار کو مار دیا ان لوگوں نے. تو ان کے ناک کا مسئلہ ہو گیا، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا کہ نہیں اب تو کچھ کرنا ہی پڑے گا. تو ان لوگوں نے کیا کیا، ایک بہت بڑی فوج بنائی جائے، وہ جا کر سیدھے مدینہ منورہ پر حملہ کر دے. اب کرنا کیا ہے، بہت بڑی فوج ہے تو خرچہ بھی بہت بڑا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اتنے لوگوں کو لے کے جانا، سب کو سواری دینا، ہتھیار دینا، کھلانا پلانا سب. تو ان لوگوں نے کیا کیا، مکہ کے سب لوگوں نے جس کے پاس بھی تھوڑا بہت پیسہ تھا وہ پورا پیسہ انہوں نے انویسٹ کیا، اور ایک قافلہ انہوں نے تیار کیا کہ اب یہ ایسا بڑا قافلہ بھیجیں گے، پورے پیسے لگاؤ. وہ جائے شام خوب کما کے لائے، جتنا آئے گا پورا لگائیں گے لڑنے میں. تو اب یہ بہت بڑا قافلہ بنایا گیا. اور وہ قافلہ لے کر کون جا رہے تھے؟ ہاں ابو سفیان، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے. اب یہ قافلہ مکہ مکرمہ سے نکل رہا ہے. ادھر اطلاع آ گئی کہ بہت بڑا تجارتی قافلہ صرف اس لیے جا رہا ہے کہ اس سے جو فائدہ منافع جو بھی ہوگا وہ سب مسلمانوں کے خلاف جنگ میں لگایا جائے گا. اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی، مگر وہ لوگ تو بہت پلان سے جا رہے ہیں نا بھائی، ظاہر سی بات ہے تجربہ ہو گیا، قافلے روکے جا رہے ہیں. تو اب وہ کسی طرح جب یہاں پر پیچھا کرنے کے لیے آئے تو وہ چھوٹ کے نکل گیا. جب قافلہ آگے بڑھ گیا 1-2 دن آگے، تب پہنچے. یہاں سے جب آگے بڑھ گیا تب پہنچے تو معلوم ہوا کہ نہیں وہ تو 2 روز پہلے ہی چلے گیا. تو آگے بڑھ گیا ملک شام چلے گیا. وہاں اس کی تجارت وغیرہ سب جو ہونا ہے. وہاں سے جب پلٹ رہا تھا تب راستہ روکنے کے لیے پھر، تو اب وہاں سے وہ جب واپس آ رہے تھے نا، ان کو معلوم تھا آتے وقت ہی روکا گیا تو جاتے وقت تو اور بڑا موقع ہے. اب تو پورا کما کے جا رہے ہیں نا، جب تو خالی پیسے لے کے آ رہے تھے انویسٹمنٹ کے، اب تو سب پروفٹ کما کے جا رہے ہیں. اب تو فیصلہ کن ہوگا جو بھی ہوگا. تو وہ لوگ بہت احتیاط سے آ رہے تھے، سامنے جاسوسوں کو بیچ کر. تو آپ اندازہ کیجئے ان کو اونٹوں کی وہ بدر کا جو مقام ہے ادھر، وہ بدر کے مقام سے پہلے اونٹوں کی لید مل گئی، گوبر اونٹوں کا. تو اونٹوں کے گوبر کو لے کے انہوں نے اس کو ہاتھ میں لے کر اس کو پھیلا کر اس میں سے انہوں نے کھجور کی گٹلیاں نکالی. اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ مدینے کے کھجور کی گٹلیاں ہیں. اس کا مطلب مدینے کے لوگ
ادھر پھر رہے ہیں، جاسوسی کر رہے ہیں، لہٰذا ہمارا قافلہ خطرے میں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، فوراً کچھ لوگوں کو دوڑایا کہ مکہ مکرمہ کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے، لہٰذا بچانے کے لیے آؤ۔ ادھر انہوں نے بھیجا، مگر ادھر وہ جو عام راستہ تھا نا، وہ عام راستہ کاٹ کر ذرا سمندر کے قریب کے راستے سے راستہ بدل کر بچ کے نکلنے میں پھر کامیاب ہو گئے۔ پھر انہوں نے آدمی بھی بھیج دیا کہ دیکھو ہم بچ کے نکل گئے، اب کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں یہ لوگ، ایک تو ادھر ان کا آدمی سردار قتل ہو چکا تھا، پھر یہ قافلے کو روکا گیا، پہلے سے بھی بہت کچھ چل رہا تھا، تو یہ لوگ بہت نشے، طاقت کے نشے میں تھے، بہت گھمنڈ میں تھے کہ اب تو کچھ کرنا ہی ہے مسلمانوں کا۔ تو یہ لوگ جیسے ہی یہ قافلہ پھنسا ہوا ہے، ان کو اطلاع ملی، تو یہاں انہوں نے 1300 کا لشکر تیار کر لیا تھا۔ 1300 آدمی، مکہ کا ہر شخص نکلا، اگر کوئی نہیں جا سکتا تھا تو اپنے بدلے کسی کو بھیجا، اور وہ لوگ نکلے تو معلوم ہے روزانہ 10 اونٹ کرتے تھے، کھاتے ہوئے پیتے ہوئے۔ ان کو معلوم تھا ہم کو کھائیں کتنے مسلمان، کون سی جنگ لڑنا ہے، جانا ہے مار دینا ہے، ختم۔ تو وہ لوگ جشن مناتے ہوئے، گانے والی عورتیں تھیں، بجانے والی عورتیں تھیں، 10 اونٹ کٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، پی رہے ہیں شراب، سو رہے ہیں رات کو لڑک کر، پھر صبح اٹھ کے سفر کی۔ ایسا وہ لوگ نکلے، 1300 نکلے۔ جب تھوڑی دور آئے تو معلوم ہوا کہ قافلہ بچ گیا، تو اس میں سے 300 واپس چلے گئے۔ اب جب بچ گیا تو اب کیا ضرورت ہے، لیکن وہ ابو جہل اور بڑے بڑے سردار تھے، ان کا نہیں، قافلہ بچے چاہے کچھ بھی ہو، مسلمانوں کا تو فیصلہ کر دینا ہے۔ تو وہ 300 تو خیر چلے گئے، وہ 2 الگ الگ قبیلے کے لوگ تھے۔ اب یہ جو 1000 بچ گئے، وہ 1000 بولے نہیں، اب مدینے پہ حملہ کرنا ہی ہے، اور حملہ کرنے کے بعد ان کو صف ہستی سے مٹا ہی دینا ہے، مسلمانوں کا بہت ہو گیا، ان کا قصہ ختم کر دینا ہی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اب یہ مدینے سے تو یہ قافلے کے لیے نکلے ہوئے تھے نا صحابہ کرام، اور 313 کی تعداد تھی ان کی، تو وہ بھی تو اتنی دور آ چکے تھے، اور یہ بھی آگے تک چل چکا تھا، تو ادھر سے یہ 313 بھی آ چکے تھے، اور ادھر سے یہ 1000 کا بھی آ گیا تھا۔ تو ان لوگوں نے پھر فیصلہ کیا کر لیا کہ یہاں ایک میدان ہے بدر کا، اسی میدان میں جنگ لڑی جائے، یہ انہوں نے پھر فیصلہ کر لیا۔ تو اب بدر تو ہم آگے پھر بتائیں گے۔ اب اس میں آپ اس پورے مسئلے میں آپ غور کیجئے کہ 13 سال تک یہ ستاتے رہے، مارتے رہے، ظلم کرتے رہے، زمین جائیداد سب کچھ چھوڑ کر مسلمان مدینہ آ گئے۔ اس کے بعد بھی ان پر حملہ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان کو مدینے کے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، اور ان کے جانور لوٹ رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، عرب کے لوگوں کو ورغلا رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہے۔ تو مسلمانوں نے اپنی حفاظت کے لیے ساری چیزیں کی، اور اس کے بعد میں دیکھیے اب یہ لوگ طاقت کے گھمنڈ میں اب یہ 1000 کا لشکر بھی لے کر آئے، مسلمانوں کا صف ہستی سے خاتمہ کر دینا ہے۔ پھر وہ بدر کا معرکہ ہوا، پھر وہ اس طریقے سے دیکھیے جنگوں کا آغاز ہوا۔ اب یہ پہلی بڑی جنگ ہے جو ایک فیصلہ کن جنگ ہے، اس کی شان کیا ہے وہ ہم اگلے درس میں بتائیں گے۔ آج صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ مسلمانوں کی وہ تاریخ ہے جس کو بتایا نہیں جاتا، اور آج غیر مسلموں کی نیو جنریشن کو یہ ساری چیزیں چھپا کر، صرف ادھوری باتیں بتا کر، بات کی کارروائیوں کو بتا کر مسلمان کو ایک خوفناک بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ ان کا کام ہی لڑنا ہے، مارنا ہے، گرفتار کرنا ہے، جان لے لینا ہے، عورتوں کو قید کر لینا ہے، اس طریقے سے بتایا جاتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے مسلمانوں کی عورت کو مارا گیا اور اس کو بے دردی سے شہید کیا گیا، مسلمانوں کے بوڑھوں کو مارا گیا، ان کے بچوں کو مارا گیا، ان کا بائیکاٹ کیا گیا، 13 سال تک ان پہ ظلم ہوا، یہ سب پھر نہیں بتاتے۔ پھر ان کو جنگ کرنے پہ مجبور کیا گیا، یہ سب چیزیں نہیں بتاتے ہیں، سیدھے ادھر سے شروع ہوتے ہیں اور ادھوری چیزیں بتاتے ہیں۔ تو یہ حقائق ہیں، اور اسی کی روشنی میں ہم کو مشرکین کا مزاج بھی سمجھنا ہے، مسلمانوں کا مزاج بھی سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ آگے جو جنگ بدر کی تفصیلیں آئندہ درس میں ہم آئیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔